خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے حلف لے لیا ہے۔ 7 دن ہو گئے لیکن ابھی تک خیبر پختونخوا میں کابینہ نہیں بنی۔ وجوہات کیا ہے اور اگر کابینہ نہیں بنتی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے ساتھ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات اجمل وزیر صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ قیمتی وقت کا۔ مجھے بتائیے کہ 7 دن گزر گئے، ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت نے کابینہ نہیں بنائی، یعنی یوں کہیے کہ سہیل افریدی نے کابینہ نہیں بنایا۔ کیا وجوہات ہے سر، اور اگر کابینہ تشکیل نہیں دیا جاتا تو اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت جو ہوتی ہے، چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو چاہے وہ صوبے لیول پہ ہو، حکومت کا جو مطلب ہے پاکستان کے آئین کے مطابق وہ کابینہ کے ساتھ وزیر اعلیٰ سمیت اس کو حکومت کہتے ہیں۔ صرف وزیر اعلیٰ حکومت نہیں ہوتی، بالکل، اور صرف کابینہ بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں جب بن جاتے ہیں اس کو حکومت کہتے ہیں۔ مین چیز تو یہ ہے۔ اب یہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اس میں جو سب سے بڑی وجہ جو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات ہے، کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ میری ملاقات خان صاحب سے ہوگی۔ اب ظاہر ہے اس کا تو ہمیں علم ہے کہ کابینہ کا فیصلہ خان صاحب کے اپروول کے بغیر تو ناممکن ہے، وہ اس کی اپروول کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ملاقات کب ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ملاقات لمبی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک مثال اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ملاقاتیں نہیں ہو رہے تھے چیف منسٹر کے، جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے، تو اس وقت کے جو ان کے ترجمان تھے خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے ایک اپروول لسٹ لے کر باہر آ گئے اور انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح اب ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو سلمان اکرم راجہ صاحب یا علیمہ خانم یا ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ جب ملاقات ہو جائے تو یہ سارے نام ان کے پاس چلے جائیں اور وہ خان صاحب سے ان ناموں کے اوپر مشاورت کر کے اور خان صاحب ان کو کہہ دے کہ بھائی اس میں یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، تو وہ ایک اپروول اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وزارتوں کی بات آتی ہے، جب وزارتوں کے حوالے سے بات آئے گی تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اس نے وزیر اعلیٰ نے اپنا انپٹ بھی دینا ہوتا ہے کہ یہ جو وزیر ہے اس کی کیا کیا پہلے اس نے کیا کیا، پھر ظاہر ہے اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سارے نئے آئیں گے۔ میرے خیال میں کہ زیادہ تر تعداد تو وہی پرانوں کا ہمیں نظر آئے گا جو پہلے کیبنٹ کا حصہ رہے۔ چند نام سے اگر ان میں سے مثال کے طور پر دیکھیں، ریسنٹلی اگر میں یہ کہوں کہ میں وہ جو شکیل خان تھے جن کا تعلق مالاکنڈ سے تھا اور جس کو سی این ڈبلیو کی وزارت تھی اور اس کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کرپشن کے، اور پھر انہوں نے الزامات لگائے ایک پریس کانفرنس کر کے چیف منسٹر کے، اس وقت کے چیف منسٹر کے اوپر، اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی، لیکن وہ مسئلہ کسی اس پہ نہیں پہنچا، اینڈ پہ نہیں پہنچا۔ ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی واپسی بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس طرح عاقب اللہ خان نے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے بھی استعفیٰ دیا یا استعفیٰ اس سے لیا گیا، تو اس کے بھی چانسز ہے۔ فیصل ترکی بھی فیصل ترکی کے حوالے سے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن وہاں کنسیڈر ہو سکتا ہے۔ اب یہ فیصل ترکی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ پرانے اس پہ کام کریں گے یا اس کی وزارت چینج ہوگی، کیا ہوگا۔ ارشد ایوب خان ہے جو کہ مجھے اس کا بھی لگتا ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہے، وہ ریٹین کریں گے، وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے کافی لوگ ہیں، مینا خان افریدی ہے وہ بھی ہے، اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ وزراء بنیں گے یا حلف لیں گے۔ لیکن بہت سارے، اب دیکھیں 92 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ صحیح۔ اب یہ 92 میں سے 92 لوگ باہر تھے، ملک سے باہر تھے، 90 ووٹ ملے ہیں سہیل افریدی۔ صحیح۔ بقول اس وقت کے جو ہمارے تجزیہ نگار ہے پاکستان کے اور لوگ ہیں، انہوں کوئی کہتے تھے، اور اپوزیشن
خصوصاً جو ہمارے خیبر پختونخوا کے گورنر کنڈی ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی 22 لوگ تو ایسے سمجھو کہ ان کے جیب میں ہیں اور بھی اس سے بھی زیادہ، تو وہ 22 لوگ پھر کدھر گئے؟ صحیح، تو سب نے ووٹ دیا۔ صحیح، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو 90 ووٹس ملے ہیں اس میں بھی تو ہر ایم پی ایز کی یہ خواہش ہوتی ہے جب وہ ایم پی اے بنتا ہے کہ میں بھی کابینہ کا حصہ بنوں، تو ظاہر ہے ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو تو شامل کرنا پڑے گا۔ صحیح، اور وہ جو 22 لوگ ہیں سو کال جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، تو وہ تو اب 22 لوگوں نے جب اپنی وہ ثابت کر دی کہ بھائی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے۔ صحیح، بہت شکریہ سابق وزیر اطلاع خیبر پختونخوا اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے سہیل افریدی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سلمان اکرم راجہ یا علیمہ خان کے تھرو وہاں جا کر اپروول کا آپشن بھی موجود ہے۔ جی، کہ سب سے پہلے ہمارے لیے امن ہے، امن کے لیے جتنی بھی فنڈ ضرورت ہوگی، پولیس کو جتنی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ تمام ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو بھی ہے ہم اپنا فنڈ دیں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ اس وجہ سے ناانصافی نہ کی جائے کہ وہ عمران خان کے ووٹر ہیں، وہ تحریک انصاف کے ووٹر ہیں۔ آپ اگر یہ رویہ رکھیں گے اور لوگوں کو آپ اپنے حقوق سے محروم رکھیں گے اور جمہوریت کے راستے بند کریں گے تو لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن پھر نہیں ہوگا۔ وہ آپشن کی ہے ادارہ اس وقت ویسے بھی ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ کسی سے ٹکر چکی نہیں ہے۔ ہمارے مرج علاقوں میں بہت تیزی سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سارے سب کے نوٹس میں، اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ واقعات ہوئی تو وہ اور بھی وہ ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ہمیں چیلنجز ہیں۔ اس لیے وفاقی حکومت میں سیاست نہ کریں، ہمارا حق دیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امن و امان کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور امن و امان کے لیے جو بنیادی اسٹیپ لینے ہیں ہم اپنی صوبے کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے صوبے میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی موڈ میں نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے۔ اب اپنے صوبے میں جو امن و امان کے لیے جرگی اور سول سوسائٹی اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر سب کو آن بورڈ کر کے، اور سب سے اہم جس علاقوں میں امن و امان کا مسئلہ یا دہشت گردی ہے اس علاقے کے عوام کو ہم ان کی مشاورت سے پالیسی بنائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی ادارے کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے جو جس کا قانونی اور آئینی حدود ہے، جورسڈکشن ہے، اس میں وہ اپنا کام کریں۔ ہم سب مل کے پاکستان